علی اولاد علی بلندر سلوار إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العلي العظيم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل اطہار، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مقصود تخلیق کائنات یعنی محمد و آل محمد کا چاہنے والا ماننے والا قرار دیا. عزیزان محترم، یقیناً تمام کے اذہان عالیہ میں گزشتہ مجلس کے گزشتہ شب کے عرائض محفوظ ہوں گے. کل جہاں سے بات کو روکا تھا وہیں سے آج سلسلے کو جوڑا جائے گا انشاءاللہ کہ سماعتیں آمادہ ہیں. میراث انبیاء ہماری گفتگو کا موضوع. قرآن حکیم سے ہم مختلف میراثوں اور مختلف وارثوں کی تلاش میں تھے. ہم نے جانا کہ سب سے پہلا وارث اور سب سے آخری وارث بھی فقط ذات اللہ عز و جل ہے.
کہ جو زمین اور آسمانوں کا وارث ہے، جو کائنات کے ہر ہر ذرے کا وارث ہے، پھر اس وارث کائنات نے کچھ ہستیوں کو وارث بنایا. کہ ہم نے آیات قرآنی میں دیکھا کہ اللہ نے کچھ ہستیوں کو زمین کا وارث بنایا. زمین کی بات مکمل ہو گئی، دنیا کی بات مکمل ہو گئی، سفر آسمانوں کی طرف چلا، بات آ گئی جنت کی میراث پر. کل کی گفتگو یہاں رکی تھی کہ ہم اللہ کی لاریب کتاب سے جنت کے وارث ڈھونڈ رہے ہیں. اس سلسلے میں کل سورہ مبارکہ شعراء کی جس آیت کی تلاوت کی تھی، نبی خدا خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا میں نے عرض کیا تھا. اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی کئی دعاؤں کو نقل کیا اور دوسرے موقعوں پہ آ کر ان دعاؤں کی قبولیت کو بھی نقل کیا. ویسی ہی ایک دعا کہ جب نبی خدا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے دست دعا بلند کیا اور دعا میں کیا مانگا، توجہ کیجئے گا، لطف محسوس کریں گے. وارث جنت کی تلاش. کون کون ہے جنہیں ان وارثین جنت کی تلاش ہے؟ کون کون ہے کہ جو ان جنت کے وارثوں میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ابراہیم خلیل خدا دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی حکمن، اے خدا مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے صالح بندوں سے جوڑ دے. ابراہیم جانتے ہیں کچھ ہیں کہ جو صالحین ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، اللہ نے صالحین بندوں کو زمین کا وارث بنایا ہے. ذرا غور کیجئے ابراہیم ایک دعا میں اپنے رب سے کیا کیا مانگ رہے ہیں. اے خدا مجھے صالحین سے جوڑ دے. صالحین زمین کے وارث ہیں، عرض کر چکا، آیات روایات پیش کر چکا. اگلی دعا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے خدا میری آئندہ آنے والی نسلوں میں لسان صدق عطا فرما. صدق کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ سچائی کو. لسان یعنی زبان. اے خدا، اب ابراہیم کی دعا کتنی گہری ہے ذرا تصور کیجئے گا. اے خدا مجھ ابراہیم خلیل کو میری آئندہ آنے والی نسلوں میں سچائی کی زبان عطا فرما. اگلی دعا، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے خدا مجھ ابراہیم کو بھی تیری جنت نعیم کا وارث نہیں بنا. اللہ اللہ ابراہیم خلیل کی معرفت. اے خدا مجھ ابراہیم کو جنت کے وارثوں میں شمار فرما. اے خدا میں جانتا ہوں مجھے تو نے معرفت دی ہے، میں ابراہیم اس بات کا علم رکھتا ہوں کہ تیرے کچھ بندے ہیں کہ جنہیں تو نے جنت کا مالک و وارث بنایا ہے. میں ابراہیم دعا یہ کر رہا ہوں مجھے ان وارثوں میں شمار کر دے، مجھے ان کے ساتھ شامل کر دے. اگلی دعا، اب یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قبول کیسے ہوئی پیش کروں گا. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اللہ اکبر، حساس موضوع ہے، توجہ کیجئے گا. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے خدا مجھ ابراہیم کے، اب کسے کہتے ہیں؟ بابا کو، والد کو. لیکن ہمارے مترجمین اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے خدا میرے چچا کو بخش دے. کیوں؟ ابراہیم کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے چچا گمراہ لوگوں میں سے تھے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے چچا آزر کی، کہ جو بت تراش تھا، کہ جو بت پرست تھا، خود بت بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے. ابراہیم نے اپنی حیات میں انہیں بہت سمجھایا، نہیں مانا، ایمان نہیں لایا. جب موت آئی تو
تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یہاں مفسرین میں اختلاف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم کا چچا تھا. ابراہیم کے والد کا ان کی کمسنی میں وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہ ابراہیم کا چچا تھا، لیکن چونکہ ابراہیم کو اس نے پالا تھا لہٰذا ابراہیم انہیں بابا کہا کرتے تھے. ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ بنیادی ترین عقیدہ ہے اور مختلف آیات و احادیث اس پر دلیل ہیں کہ اللہ اپنے کسی نبی کو یا کسی وصی کو اگر اس دنیا میں بھیجتا ہے تو کسی مومن کے صلب سے بھیجتا ہے، کسی مومنہ خاتون کے رحم سے بھیجتا ہے. اگر توجہ کیجئے گا، اگر ظرف گندا ہو تو اس میں موجود پانی بھی گندا ہو جاتا ہے. عقیدہ ہے. زیارت میں کیا جملے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ اور باعظمت صلبوں میں نور تھے، والارحام المطہرہ اور ماؤں کے پاکیزہ رحموں میں تھے. لم تنجس کالجاہلیت بانجاسہا. اے مولا کبھی آپ کے اجداد کے صلبوں میں بھی، یعنی جس امام کو بھی کہہ رہے ہیں اس امام سے لے کر اجداد کو لے کر چلتے چلے جائیے. اے مولا آپ کے بابا سے آدم تلک آپ کے اجداد میں کہیں کفر نے آپ کو نہ چھوا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہر نبی اور ہر امام کے بارے میں کہ نبی یا امام کبھی کافر کے ہاں پیدا نہیں ہو سکتا. محسوس کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے. نبی کبھی کافر باپ کے گھر پیدا نہیں ہوتا، نہیں، نبی صاحب ایمان کے گھر پیدا ہوتا ہے. اور اگر بات آ جائے ہمارے نبی کی تو وقت نہیں ہے شجرہ نسب سناؤں. حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام تک سب کے سب مومن و مسلم و کامل ایمان تھے. ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں ہم ممتاز ہیں. ہم نہ صرف اپنے نبی کو بلکہ تمام انبیاء کو اور اپنے نبی کے تمام اجداد تک، آباء و اجداد تک، حضرت آدم تک، تمام کے با ایمان ہونے کے قائل ہیں. اگر بات پہنچ گئی درود پڑھیں محمد و علیہ. ابراہیم نے 4 دعائیں کی. اے خدا حکمت دے، صالحین سے جوڑ دے. اے خدا بعد میں آنے والی نسل میں سچائی کی زبان عطا فرما. اے خدا جنت کے وارثوں میں شمار فرما. اے خدا میرے چچا کی مغفرت فرما. ذرا آئیے ایک ایک کر کے ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں. میری آنے والی نسلوں میں سچائی کی زبان عطا فرما. دعا قبول ہوئی. کیسے نہ ہوتی، خلیل خدا نے مانگی تھی. دعا قبول ہوئی اور قبول ہونے کی دلیل بھی اللہ نے قرآن میں دی. توجہ ہے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، قرآن کی آیت. جب ابراہیم نے اپنی کافر قوم کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دیگر بتوں کی عبادتیں کر رہے تھے، ابراہیم ان سے کنارہ کش ہوئے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، یعقوب عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کی دونوں اولادوں کو، ابراہیم کے 2 فرزند اسماعیل اور اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف. یوسف پر آ کر سلسلہ نبوت رک گیا. ابراہیم کے دوسرے فرزند اسماعیل ہیں کہ جہاں سے نبوتوں کا سلسلہ چلا اور یہاں تک کہ ہاشم اور پھر بنی ہاشم آئے، یہاں تک کہ میرے رسول اور میرے مولا علی بھی اسماعیل کی نسل سے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے دونوں کو نبی بنایا. یہ تو ہو گئی ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل، حضرت اسحاق کی نسل. اے خدا اسماعیل کی نسل کا کیا ہوا؟
آل اسماعیل کا کیا ہوا؟ اگلی آیت میں بتا دیا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. دیکھیے گا دعا ابراہیم کی قبولیت، توجہ کیجئے گا. اور ہم نے ابراہیم کو اپنی رحمت عطا کر دی. ہم نے ابراہیم کو اپنی رحمت عطا کر دی. اے خدا ابراہیم کو اسحاق دیا، اسحاق کو یعقوب دیا، یعقوب کو یوسف دیا، سب کے سب نبی. اسماعیل کو کیا ملا؟ جواب آیا ہم نے اسماعیل کی آل میں اپنی رحمت کو رکھ دیا. میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کیا مراد ہے؟ فرمایا یہاں اسماعیل اور آل ابراہیم و اسماعیل کو اللہ کی عطا کردہ رحمت سے مراد میرے جد رحمت للعالمین آخری نبی ہیں. آخری نبی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. جب اسحاق کو یعقوب دیے، دونوں کو نبی بنا دیا، تو اسماعیل کو کیا ملا؟ یہ بھی تو ابراہیم کی آل ہے، یہ بھی تو ابراہیم کی وہی نسل اور ذریت ہے جن کے لیے ابراہیم دعا کر رہے تھے. ہم نے ابراہیم کو نسل اسماعیل میں اپنی رحمت دے دی، یعنی رحمت للعالمین نبی دے دی. اے خدا دعا تو کچھ اور تھی، لسان صدق مانگی تھی، سچائی کی زبان مانگی تھی. توجہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. ہم نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو اپنی رحمت دے دی، آخری نبی عطا کیا ان کی نسل میں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ہم نے آل ابراہیم کے لیے ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے سچائی کی زبان عطا کی. اے خدا کون ہے وہ سچائی کی زبان؟ جواب آئے گا اگر تعصب کی اینک کو آنکھوں سے اتار کر صرف قرآن کے الفاظ پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کون ہے. آیت کہہ رہی ہے، توجہ کیجئے گا، میں نتیجہ نہیں دوں گا، آپ خود پہنچیے گا، اور جو پہنچ جائے وہ اپنے نتیجے تک پہنچنے کا ثبوت بھی دیجئے گا. آیت کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَا. ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی. کیسے؟ لَهُمْ. ہم نے آل ابراہیم کے لیے قرار دیا، عطا کیا. کیا؟ لسان صدق، سچائی کی زبان. کیا قرار دی؟ علیہ. بات کو اور آسان کرو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے. ہم نے ابراہیم کو سچائی کی زبان عطا کی. اس زبان کی صفت کیا ہے؟ علیہ. اب یہاں جب لوگ مترجمین ترجمے پہ پہنچے تو قینچی لگا دی. لفظ علی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ جس کے نام کا مطلب ہی بلندی ہو. علی نکلا ہے بلندی سے. جب ترجمہ کرنے پر آئے تو ترجمہ کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ابراہیم کی نسل میں سچائی کی اس زبان کو رکھا جو علی تھی. ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ابراہیم کی نسل میں سچائی کی بلند زبان کو رکھا. میرا آپ سے سوال ہے، بہت بنیادی، بچہ جواب دے سکتا ہے. فلاں عمارت، فلاں بلڈنگ بلند ہے، یہ جملہ درست ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. فلاں عمارت دکھا کر کہا جائے یہ بلند ہے، جملہ درست ہے؟ درست ہے. فلاں انسان کا قد بہت بلند ہے، جملہ درست ہے؟ درست ہے. یہ پانی کے جو اس ظرف میں ہے میں کہوں یہ بلند ہے، کیا جملہ درست ہے؟ یہ رومال بہت بلند ہے، کیا جملہ درست ہے؟ جو توجہ کرے گا پہنچتا چلا جائے گا. میں کہوں یہ ممبر بلند ہے، جملہ درست ہے. میں کہوں یہ تسبیح بلند ہے، کیا جملہ درست ہے؟ نہیں. بلندی ہر چیز کی صفت نہیں ہو سکتی.
توجہ کیجئے گا، ہر چیز کے ساتھ اس کی مناسب صفت لگائی جاتی ہے۔ انسان کا قد تو بلند ہو سکتا ہے، انسان کی زبان بلند نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے کبھی سنا فلاں کی زبان بہت بلند ہے؟ جناب، بلندی اور کوتاہی، بلند ہونا یا کم ہونا، یہ چند خاص اشیاء کی صفت ہوتی ہے۔ عمارت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال درست ہے، مگر زبان کے لیے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ زبان بلند ہے۔ زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے نرم ہے، نرم زبان آدمی ہے، میٹھی زبان والا ہے، چرب زبان ہے۔ زبان بلند نہیں ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ابراہیم کو سچائی کی بلند زبان عطا کی۔ ترجمے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ کیا مطلب ہے؟ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ابراہیم کو سچائی کی بلند زبان عطا کی۔ میں کہوں گا مطلب سمجھ آ جائے گا اگر ایک لفظ کو اسی لفظ سے بدل دیا جائے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے سوال کیا گیا، مولا کیا مراد ہے؟ فرمایا مراد اس چیز کی پوچھی جاتی ہے کہ جو پوشیدہ ہو، مراد اور مطلب اس بات کا پوچھا جاتا ہے جو مشکل ہو۔ قرآن میں اللہ نے لفظ علی لکھ دیا، ابھی بھی پوچھتے ہو کیا مراد ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اب ذرا آیت کو پچھلے حصے سے جوڑ کر پڑھیے۔ اللہ نے ابراہیم پر کیا فضل کیا، کیا کرم کیا، اللہ نے آل اسماعیل کو کیا عطا کیا، ذرا آیت کو جوڑیں گے مطلب سمجھ آ جائے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اسماعیل، ابراہیم، آل ابراہیم کو اپنی رحمت عطا کی۔ کون؟ محمد مصطفیٰ۔ کوئی سوال کرے گا اے خدا نور کے دو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تو آ گیا، فوراً جواب آیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ آل اسماعیل میں نور کا دوسرا ٹکڑا بھی عطا کر دیا، علی کی صورت میں سچائی کی زبان عطا کر دی۔ میرے اپنے جملے ہوتے تو میں ذمہ دار تھا، راوی نے چھٹے امام سے آ کر پوچھا، مولا کسی نے سوال کیا تم اتنا علی 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 کرتے ہو، تم کہتے ہو علی کا ذکر عبادت ہے، تم کہتے ہو نام علی مشکل کو ٹال دیتا ہے، بھئی جس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا، تم کہتے ہو نام علی مشکلات میں ڈھارس ہے، تم کہتے ہو علی علی کہنا بھی عبادت ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہمارے نبی نے کہا ہے۔ تم اتنا علی علی کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ قرآن میں نام علی کہاں ہے؟ ساری تعویلیں تفسیریں ایک طرف، ایک جملے میں جواب۔ امام نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جب اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا تھا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ارے ہم نے ابراہیم کو سچائی کی بلند زبان علی عطا کر دیا۔ علی ہے وہ لسان صدق کہ جو ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک درود پڑھیے آخر تک محمد و آل محمد کو۔ بات کو بہت تیزی سے آگے بڑھاؤں گا۔ یہ تو ہو گئی ابراہیم کی ایک دعا قبول، اے خدا لسان صدق عطا کر دے، اے ابراہیم ہم نے تجھے نسل میں علی دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا لطیف آیت ہے، محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مانگا کیا جا رہا ہے، دیا کیا جا رہا ہے، امت کو کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اے خدا سچائی کی زبان دے دے، ابراہیم ہم نے تجھے نسل میں علی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اے خدا مجھے جنت کے وارثوں میں شمار کر دے۔
اب ذرا آئیے قرآن سے تلاش کا آغاز کریں کہ یہ جنت کے وارث ہیں کون کہ جن کی ہمراہی ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہماری جنت ہے، یہ ہم نے میراث میں دے دی۔ میراث انبیاء میرا موضوع، یہ ہم نے میراث میں دے دی، ہم نے اس کا وارث بنا دیا۔ اے خدا کسے؟ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے کچھ کو، سب کو نہیں۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔ اے خدا کسے بنایا؟ من کانا تقیہ، جو صاحب تقوی تھا۔ اللہ اکبر، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ دو جملوں کا فرق پہچانیے گا، افضل و مفضول سمجھ آ جائے گا، کس کا مرتبہ زیادہ کس کا کم سب سمجھ آ جائے گا دو جملوں میں۔ دو جملے ہیں قرآن میں، اللہ نے کیا کہا پہلے غور کیجئے۔ من کانا تقیہ، کانا استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے۔ ہم نے جنت کا وارث اسے بنایا اپنے بندوں میں سے کہ جو تقی تھا، کہ جو با تقوی تھا، کہ جو صاحب تقوی تھا۔ عزیزوں دو جملے ہیں، فرق جو سمجھ جائے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ ایک بار میں کسی کے لیے کہوں یہ مومن تھا، دوسری بار کسی کے لیے کہوں یہ مومن ہوا۔ ایک وہ کہ جو مومن تھا، ایک وہ کہ جو مومن ہوا، بڑا فرق ہے۔ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مومن تھا، اس کی پچھلی زندگی میں کفر کا شائبہ تک نہیں ہے، یہ مومن تھا۔ اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ مومن ہو گیا، یہ مومن ہوا، اب چاہے کسی بھی ہجری میں ہوا، لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ پہلے کافر تھا بعد میں مومن ہوا۔ قرآن کی بلاغت پر قربان ہو جاؤں، یہ نہیں کہا ہمارے بندوں میں سے جنت کا وارث وہ ہے کہ جو متقی ہوا یا جو متقی ہے، نہیں، جنت کا وارث وہ ہے جو صاحب تقوی تھا۔ جو پہنچ گئے ایک درود پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ یہ کون تھا کہ جو با تقوی تھا، جو کانا تقیہ کی منزل پر فائز تھا؟ اگلی آیتوں سے سمجھ آ جائے گا، آخر میں نتیجہ دوں گا۔ اے خدا جنت کے وارث کون؟ جن کی ہمراہی کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں۔ کون ہیں جو جنت کے وارث؟ جن کی ہمراہی کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں۔ ایک آیت میں جواب ملا وہ بندے کے جو تقی تھے، دوسری آیت میں دیکھتے ہیں سورہ مومنون آغاز ہوا۔ ابتدائی چند آیات کی بڑی تیزی سے تلاوت کروں گا، بڑے اہم نتائج دینے ہیں، پھر اس سورہ مومنون کی کچھ فضیلت اور کچھ راز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں نا، سورہ مومنون کی ان آیتوں کو بڑا غور سے سنیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، 18واں پارہ ابتدائی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن بندے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کا لہجہ تو دیکھیے، وہ وارث جنت کے جو تقی تھا، مومن کامیاب ہوگا نہیں، مومن کامیاب ہو گیا۔ اے خدا کون ہے وہ مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ بندے کے جو اپنی نماز میں انتہائی خاشع اور خاضع ہیں۔ کیا مطلب؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ جو اپنی نماز میں محو ہو جاتے ہیں، کہ جنہیں حالت نماز میں یاد خدا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور اگر ابھی بھی نہ سمجھ آیا ہو تو مثال کے ذریعے آسان کر دوں، ارے مومنون کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نماز میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ حالت نماز میں پیر سے تیر نکال لو درد محسوس نہیں ہوتا۔ قد افلح المؤمنون، جنت کے وارث ڈھونڈ رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہوا۔
کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. علی کا چاہنے والا بھی علی کی سنت پر چلتے ہوئے بڑے خشوع سے نماز پڑھتا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون. مؤمنین وہ، اب صفات بیان ہو رہی ہیں، آخر میں نتیجہ آئے گا. مومن وہ کہ جو اپنی زکوٰۃ باقاعدگی سے انجام دیتا ہے، باقاعدگی سے ادا کرتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. میرے نوجوان دوست خصوصی توجہ، قرآن کا پیغام. مؤمنون وہ کہ جو فضول گوئی سے، بے فائدہ باتوں سے خود کو بچاتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. مومن وہ جو اپنی شرمگاہوں کو بچاتے ہیں گناہوں سے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. دو آیتیں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں. مومن وہ کہ جو اپنی امانت اور وعدے کا پاس کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مومن وہ کہ جو اپنی نمازوں کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ساری صفات آ گئی، نتیجہ ملا اولئک هم الوارثون. یہی مومن وارث ہیں. اے خدا کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ وہی وارث ہیں کہ جو ہماری جنت کے وارث بھی بنیں گے اور ہمیشہ ہماری جنت میں بھی رہیں گے. سورہ مؤمنون میں بتا رہا ہے وارث کون ہیں؟ وہ مؤمنون جن کی یہ صفت ہے. اس سے پہلے کہ آخری نتیجہ دے کر بات کو آگے بڑھاؤں، اس سورہ مؤمنون کی ایک خاص صفت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سمجھ اس وقت آئے گی جب علی کی ولادت کے احوال پڑھے جائیں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آج آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، علی کی ولادت کے احوال پیش کرنے لگا ہوں تاکہ سورہ مؤمنون کی قدر اور مقام سمجھ آ جائے. اگر توجہ ہے ابتدا سے آخر تک علی کی عظمت پر ایک درود پڑھیں. راوی کہتا ہے، توجہ کیجئے گا تاکہ سورہ مؤمنون کا مقام سمجھ آ سکے. راوی کہتا ہے میں رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب مسجد حرام میں بیٹھا تھا. ہم نے کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین، ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہیں. وَكَانَتْ حَامِلَةً لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ. شہزادی 9 ماہ کی حاملہ تھی، کعبے کی طرف چلتی آ رہی ہے. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا جب مادر علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو ایک مرتبہ کلام کیا. اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا. عقیدہ پیش کیا تھا نا، انبیاء اور ائمہ کے والدین کے بارے میں دلیل سن لیجئے. راوی کہتا ہے جب ہم نے فاطمہ بنت اسد کو، زوجہ ابو طالب کو، خانہ کعبہ کے سرہانے کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم نے دیکھا اس شہزادی نے اس عالم میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا، اللہم انی مؤمنۃ بک. اے خدا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبِكَ وَرُسُلِكَ. اے خدا تیری جانب سے جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں اتری، میں ان تمام پر ایمان رکھتی ہوں. وَمُصَدِّقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ جَدِّي إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ. اے خدا میرے جد ابراہیم خلیل اللہ جو پیغام لائے اس کی تصدیق کرتی ہوں. یہ بات ہو رہی ہے بعثت رسول سے 30 برس پہلے، 40 برس پہلے، 10 برس پہلے. رسول کی ولادت 1 عام الفیل، علی کی ولادت 30 عام الفیل، رسول کی بعثت 40 عام الفیل. رسول کی بعثت سے اعلان رسالت نہیں ہوا. ابھی رسول نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کی وحدانیت کی دعوت نہیں دی ہے، مگر یہ بنو ہاشم کا خاندان ہے، یہ آل ابراہیم و آل اسماعیل ہیں.
فاطمہ بنت اسد کعبے کے سرہانے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں اے خدا جو کچھ میرے جد ابراہیم خلیل لائے ہیں میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ ذرا انداز گفتگو کو محسوس کیجئے گا، علی جیسے خالق نہج البلاغہ کی ماں بات کر رہی ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیے، اب بڑے کا معیار ہر کسی کے پاس کچھ اور ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی بڑے آدمی کے پاس آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، جائیے اور بغیر کسی حوالے کے جا کر کہیے جناب میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے کر دیجئے، کیا جواب آئے گا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے کیا جواب آئے گا؟ جناب جواب ہی نہیں آئے گا۔ بغیر تعلق کے آپ ملاقات بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے دنیا کے بڑوں کا معاملہ۔ جب قانون فطرت ہے، عقلی بات ہے، جب کسی بڑے سے کوئی کام ہو، توجہ کیجئے گا، جب کسی بڑے سے اپنی کوئی حاجت منوانی ہو تو پہلے اسے اس کے قد کے مطابق حوالہ دیا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو خدا سے کچھ مانگنا ہے، لیکن وہ مانگنے سے پہلے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ حوالے دے رہی ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول حوالے ہیں۔ اے خدا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں۔ اب جملہ کہا، حوالہ دیا، تعارف کرایا، وَأُقْسِمُ بِهِ وَبِالْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي۔ اے خدا میں تجھے حوالہ کس کا دے رہی ہوں؟ محسوس کرنا، جو محسوس کرے گا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اے خدا میں تجھے قسم دیتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کی اور اس مولود کی جو میرے شکم میں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی سارا عرب دور جاہلیت کی گمراہیوں میں ہے، سارے بت پرست ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد موحدہ بنت موحد خانہ کعبہ کے سرہانے ہیں، اے خدا میں تجھے قسم دیتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی اور اپنے فرزند کی، اب مولود کی جو میرے شکم میں ہے، مجھے بتائیے اگر فاطمہ بنت اسد کو معرفت نہ ہوتی تو کیوں کر اپنے مولود بیٹے کی قسم دیتی؟ اے خدا میں تجھے قسم دیتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی اور اس مولود کی جو میرے شکم میں ہے۔ اے فاطمہ کام کیا ہے؟ لما یسرت علی ولادتی، اے خدا قسم دے کر دعا یہ کر رہی ہے کہ میری ولادت کے مراحل کو آسان کر دے۔ بھائی جتنا بڑا حوالہ ہوگا اتنا جلدی آپ کا کام ہوگا۔ ادھر راوی کہہ رہا ہے، ادھر فاطمہ بنت اسد کی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں گئے، ادھر ہم نے دیکھا فَإِذَا جِدَارُ الْكَعْبَةِ قَدْ انشَقَّتْ، ادھر سے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹنے لگی۔ سب مل کے اللہ علی 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 علی۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ دعا کے لیے ہاتھ نہیں گئے، نہ جانے کون سا حوالہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا جِدَارُ الْكَعْبَةِ قَدْ انشَقَّتْ، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹنے لگی۔ راوی کہتا ہے وَدَخَلَتْ فِيهَا، شہزادی خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ وَأَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ، کعبے کی دیوار دوبارہ ویسے ہی جڑ گئی۔ ایک ایک جملے کا لطف محسوس کریں گے علی کے چاہنے والے۔ شہزادی کعبے میں داخل ہوئی، کعبے کی دیوار برابر ہو گئی۔ کہتا ہے ہمارے پاس کعبے کی دروازے کی چابیاں تھیں، ہم گئے ہیں دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، نہ کھلا۔ ہم نے جان لیا کہ یہ امر خداوندی ہے۔
اللہ اکبر. وبقیت فیہا 3 ایام، شہزادی خانہ خدا میں 3 دن تک رہی. اللہ اکبر. جو اولاد والے بیٹھے ہو سمجھ سکتے ہو وقت ولادت خاتون کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. ولادت کے بعد خاتون بدن میں کمزوری محسوس کرتی ہے. اسے کھانے کے لیے غذا بھی چاہیے، پینے کے لیے پانی بھی چاہیے. اللہ اکبر. 3 دن تک میری شہزادی خانہ کعبہ میں رہی. اللہ. راوی کہتا ہے 3 دن بعد جب 3 دن گزر گئے، فلما کانت یومن رابعہ، جب 4تھا دن آیا، ہم نے دیکھا کہ دیوار وہیں سے جدا ہو رہی ہے. وَخَرَجَتْ مِنْهَا وَفِي حِجْرِهَا وَفِي حِضْنِهَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اب جب 4تھے دن میرے شہزادی کعبے سے باہر تشریف لائی ہیں تو تنہا نہیں آئی، گود میں علی مولا کو لے کر آئی ہیں. توجہ ہے آخری افراد. علی کی ولادت پیش کر رہا ہوں، سورہ مومنون کو ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ پیش کرنا ہے. 4تھے روز شہزادی باہر تشریف لائیں. اللہ اکبر. علی گودی میں ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے شہزادی نے ایک جملہ کہا، انی قد فضلت علی من تقدمنی من النساء. مجھ سے پہلے جتنی خواتین مستورات عورتیں اس دنیا سے گزری، مجھ فاطمہ بنت اسد کو ان تمام پر فضیلت دے دی گئی. علی کی مادر ہیں، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کرتی. شہزادی نے دعویٰ کیا، 2 دلیلیں پیش کی. پہلی دلیل فرماتی ہیں فَإِنَّ آسیہ بنت مزاحم قد عبدت اللہ فی موضع. آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون سے تقیے میں تھی، فرعون سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. خدا کی عبادت کرنے کہاں جاتی تھی؟ بیت الخلا میں جاتی تھی. وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتی تھی. کیوں؟ حالت مجبوری تھی. فرماتی ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کیونکہ آسیہ بنت مزاحم اللہ کی عبادت حالت مجبوری میں وہاں کرتی تھی جہاں اللہ کو عبادت کرنا پسند نہیں ہے. میں نے اللہ کی عبادت کہاں کی؟ جوف کعبہ میں. کعبہ کے جو زمین کا مرکز، کعبے کا درمیانی نقطہ کے جو کعبے کا مرکز، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے. اور ہم نے نہیں لکھا، تمام عالم اسلام نے لکھا. حضرت حاکم نیشاپوری مستدرک علی الصحیحین، بہت معروف کتاب، لکھا قد تواترت الاخبار علی ان علی ولد فی جوف الکعبہ. ارے متواتر روایات ہیں. متواتر کا مطلب کل بتا چکا، جسے انکار نہ کیا جا سکے، جسے جھٹلایا نہ جا سکے. کہتے ہیں روایات اور اخبار متواتر ہیں کہ شہزادی بیان فرما رہی ہیں اپنی فضیلت کو. میں تمام خواتین جو مجھ سے گزشتہ ہیں سب پر مجھے فضیلت دی گئی. دلیل کیا ہے؟ 2 دلیلیں. پہلی دلیل، جناب آسیہ پاکیزہ حالت میں عبادت کرنے کے لیے اس جگہ جاتی تھی جہاں عبادت کرنا خدا کو پسند نہیں ہے. میں فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کی ولادت کے لیے جوف کعبہ میں آئی ہوں. شہزادی. دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. دوسری دلیل یہ ہے کہ مادر عیسیٰ جناب مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی جو اللہ کا گھر تھا. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، جو پہنچ جائے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا، میں مریم سے افضل ہوں کیونکہ مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، فرشتہ پیغام لے کر آیا، اے مریم یہ خانہ خدا ہے، یہ مسجد الہی ہے، یہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے،
قرآن کی آیت ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، کھول کر پڑھیے گا۔ اللہ کے گھر تھی، وقت ولادت آیا، حکم ہوا باہر جائیے۔ میں ابو طالب کے گھر تھی، وقت ولادت آیا، حکم ہوا میرے گھر تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر۔ دوسری فضیلت جناب مریم پر، سورہ مریم جا کر پڑھیے گا۔ فرماتی ہیں جب جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت گزر گیا، حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے، مریم سلام اللہ علیہا کو کمزوری کا احساس ہوا، ناتوانی کا احساس ہوا، آب و غذا کی ضرورت پیش آئی۔ وہ خدا کے جو ہر شے پر قادر ہے، جناب مریم کو حکم ہوا ہے، مریم آپ جس درخت کے سائے میں بیٹھی ہیں، اپنا ہاتھ لے جا کر اس درخت کی ٹہنی کو جنبش دیجئے، تب جا کر تازی کھجوریں آپ کی گودی میں آئیں گی اور آپ تناول کیجئے گا۔ کیا وہ خدا مریم کو ٹہنی ہلائے بغیر غذا نہیں دے سکتا تھا؟ جو پہنچ جائے۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب مریم کو غذا کی حاجت ہوئی بعد ولادت عیسیٰ تو آواز قدرت آئی، مریم کوشش کریں گی تو رزق آئے گا۔ جب مجھ فاطمہ بنت اسد کو علی کی ولادت کے بعد غذا کی حاجت پیش آئی تو آسمان سے فرشتہ جنت کی غذا لے کر نازل ہو گیا۔ اے فاطمہ آپ زحمت نہ کیجئے گا۔ یہی فرق ہے مریم اور فاطمہ میں، اور یہی سبب ہے کہ بعد ظہور مہدی مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا لال نماز پڑھائے گا۔ میں بہت قریب نتیجے کے، جب جناب عیسیٰ کی بات آئی تو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے سن لیجئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد علی کو اپنی گودی میں لے کر آئی ہیں۔ راوی کہتا ہے کائنات کے رسول تک خبر پہنچی۔ رسول کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 30 برس۔ خبر پہنچی کہ حضرت ابو طالب کے گھر بیٹھا ہوا ہے، رسول تشریف لائے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ کہاں وہ مرتبہ، کہاں یہ پریشانی؟ ماں کا دل ہے نا۔ کیا ہوا ہے ماں؟ اللہ اکبر۔ رسول مادر علی کو ماں کہا کرتے تھے۔ کبھی وقت ہوا پیش کروں گا اس بی بی کا مقام کیا ہے۔ اے ماں کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اے محمد 3 دن ہو گئے ولادت کو، میرے بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ رسول مسکرائے، اے ماں اس میں مشکل ہی کیا ہے، لائیے میری گود میں دیجئے۔ نور کے ایک ٹکڑے سے دوسرا ٹکڑا جڑا، علی مرتضیٰ سینہ مصطفیٰ پہ آئے۔ ادھر رسول کی گودی کا لمس محسوس کرنا تھا کہ بچے نے آنکھیں کھول دی۔ نہ صرف آنکھیں کھولی، لکھا گیا علی کی ولادت کے احوال میں، نہ صرف آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر ایک جملہ کہا، میں قربان ہو جاؤں علی کی کمسنی پر۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو۔ وعلیکہ السلام یا اخی علی، اے بھائی علی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ انداز ایسا ہے کہ جیسے پہلی بار نہیں مل رہے۔ اے میرے بھائی علی تجھ پر بھی میرا سلام ہو، یا علی اقرا، نتیجے کے بہت قریب۔ اے علی پڑھیے، 4 دن کا بچہ ہے۔ یا علی پڑھیے، سوال کیا، گفتگو روایات میں آئی، سوال کیا یا رسول اللہ هل اقرأ التوراۃ او اقرأ الانجیل، یا رسول اللہ تورات پڑھوں یا انجیل پڑھوں؟ جواب آیا یا علی بل اقرأ القرآن، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی پہلی وحی نہیں اتری۔ اے علی توریت منہ
موسیٰ پڑھ چکے، انجیل عیسیٰ پڑھ چکے، آپ قرآن سنائیے۔ روایات نے لکھا اس موقع پر علی کی کم سنی میں علی کے ننھے ننھے ہونٹوں پر جس سورت کی تلاوت آئی وہ یہی سورہ مومنون تھی۔ علی نے تلاوت کا آغاز کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہاں تک پڑھا؟ وہیں تک پڑھا جہاں تک اس حقیر نے تلاوت کی تھی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ارے امیر المومنین دنیا میں آ گیا، اب مومن کامیاب ہو گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ اکبر۔ میں کچھ چہروں پہ حیرت دیکھ رہا ہوں، ابھی دیر تو نہیں ہوئی، عیسیٰ کا واقعہ سنایا ہے، اسی سورہ مریم میں جا کر دیکھیے گا جب لوگوں نے ماں سے پوچھا تھا یہ کیا کیا، تو جواب ایک دن کے بیٹے نے دیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب عیسیٰ ماں کی گود میں بات کر سکتے ہیں، یہ تو فخر عیسیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی نے سورہ مومنون پڑھ کے بہت کچھ بتا دیا۔ علی نے بتا دیا جن مؤمنین کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے وہ میرے دم سے، میرے صدقے میں کامیاب ہوں گے۔ علی نے سورہ مومنون پڑھ کے گہوارے میں پڑھ کے بتا دیا کہ آج امیر المومنین دنیا میں آ گیا۔ جنت کے وارث کون؟ من کانا تقیہ، ہمارے با تقوی بندے، جو ہمارے متقی بندے تھے۔ کون ہیں وہ بندے؟ جنت کے وارث کون؟ مومن بندے، اولئک هم الوارثون، ہماری جنت کے وارث۔ نتیجہ پیش کر رہا ہوں، پھر بات کو تمام کر دوں گا، توجہات میرے ساتھ ہیں۔ بہت لمبا سفر آپ نے طے کیا، آخری چند جملے ہمت کیجئے گا۔ جنت کے وارث جنت کے وارث ہمارے با تقوی بندے، جنت کے وارث ہمارے مومن بندے۔ اے خدا یہ تقوی کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے، ہمیں بتا دیتا۔ ارے طویل کیا جائے تو بات بہت لمبی ہے، لیکن مختصر کیا جائے تو ایک حدیث نبوی ہے۔ تقوی کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ جنت کا وارث متقی، جنت کا وارث مومن۔ تقوی کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ رسالت مآب نے ایک جملے میں بتا دیا، یا علی حبک تقوی و ایمان۔ اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ یا علی حبک تقوی و ایمان۔ اے علی آپ کی محبت خدا سلامت رکھے ولایت کی اس چاشنی کو، ولایت کی اس حرارت کو۔ یا علی حبک تقوی و ایمان۔ اے علی کہاں لمبی باتوں میں جائیں، تیری محبت ہی تقوی ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ کیونکہ علی کی محبت ہی مومن اور منافق کا فرق ہے۔ کیوں تقوی ہے؟ کیونکہ بہت غور سے سننا اس جملے کو، پیغام ہے آج کی مجلس کا، بہت اچھا سنا، یہ بھی سنیے گا۔ علی تیری محبت ایمان ہے، کیوں؟ کیونکہ مومن اور منافق میں فرق ڈالتی ہے۔ اے علی تیری محبت ہی تقوی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہی محبت انسان کو اللہ کی فرما برداری پر اکساتی ہے، یہ محبت دل کو پاک کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر رسول یہاں تک کہہ کے رک جاتے تو میں بھی رک جاتا، بات اور آگے گئی۔ جناب حذیفہ یمانی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، صحابی رسول، میری جان قربان ہو اس صحابی پر۔ حذیفہ یمانی کے جملے ہیں، رسول نے یہ جملہ بھرے مجمع میں فرمایا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد سے، اس جملے کے بعد سے ہمیں مومن اور منافق کو پہچاننا بہت آسان ہو گیا۔ اے حذیفہ کیا کرتے تھے؟ کہا کچھ نہیں کرتے تھے، علی کی کوئی ایک فضیلت پڑھتے تھے،
اگر کھل جاتا تھا تو مومن تھا، اگر مرجھا جاتا تھا تو منافق تھا۔ اللہ اکبر۔ کل ایمان نعرہ علی مشکل کشا، یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی جنت کے وارث صاحبان تقوی، جنت کے وارث مومن، اے علی تیری محبت ہی تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ جس کی محبت جنت کا وارث بنا دے، جس کی محبت جنت کا وارث بنا دے، اگر وہ خود قاسم جنت و دوزخ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی فقط تیری محبت تقوی اور ایمان نہیں ہے، بلکہ تیرا بغض اور دشمنی کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے۔ رسول نے بات کو مکمل کر دیا۔ بس عزیزوں، زمین کے وارث تلاش کر لیے، جنت کے وارث قرآن سے تلاش کر لیے۔ کل بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب بات آئے گی ان آیتوں کی کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سارا سفر طے کیا۔ کل بات آئے گی نبیوں کی میراث کی، قرآن سے۔ بس عزیزوں، یہی جنت کے وارث اور یہی جنت کے مالک کربلائے معلی پہنچ گئے۔ وہ جو بغض علی نسلوں میں چل کر آ رہا تھا، اس نے کربلا میں اپنا آخری رنگ دکھایا۔ وہ جس کے باپ نے علی سے سلونی کا دعویٰ کرنے پر سوال بڑا عجیب کیا تھا نا، کون تھا یہ؟ سعد ابن ابی وقاص۔ سوال کیا تھا، یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ علی کا مذاق نسلوں تک اثر چھوڑ دیتا ہے عزیزوں۔ یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ جواب دیا تھا، اگر میں بتا دوں تصدیق کس سے کرائے گا؟ اور دوسری بات بھی کہی تھی کہ تیرے سر میں جتنے بھی بال ہیں، ہر بال پر ایک شیطان چمٹا ہوا ہے۔ اسی کا بیٹا تھا ابن سعد ملعون، واقعہ کربلا کے سب سے بڑے مجرموں میں یہ شخص، سب کچھ جانتا ہے، مدینہ میں بچپن گزرا ہے۔ اس نے حسین کو رسول کی پشت پر سوار دیکھا تھا، اس نے رسول کو حسین کی گردن کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے رسول کی کاندھوں پر حسین کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ وہ تھا کہ جس نے رسول کو حسین کے لیے سجدہ طویل کرتے دیکھا تھا۔ اس لعین نے کربلا میں کیسا ظلم کیا۔ آج ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے دل میں تھا، سامنے کی طرف تھا دوسرے لشکر میں، مگر دل میں اسی علی اور آل علی کی محبت کا ایک چھوٹا سا دیا کئی تاریکی میں جل رہا تھا۔ اے عزاداروں، کبھی کسی کی حسین سے محبت پر فیصلے نہ سنانا، بہت اہم جملہ۔ کسی کے کردار یا افعال کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، یہ کیسا چاہنے والا ہے، یہ کیسا عزادار ہے۔ جب کبھی یہ خیال آئے نا تو حر کو یاد کرنا۔ یہ کریم وہ ہیں کہ جن کی محبت کا چھوٹا سا چراغ، بلکہ چراغ تو بڑی چیز ہے، جن کی محبت کی ایک چھوٹی سی چنگاری کبھی انسان کو جہنم سے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی ہوا نا کہ جب حر نے حسین کا راستہ روکا، حر کے باپ نے حر کے دل میں اس محبت کی ایک چنگاری چھوڑی تھی۔ حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ حسین وہ طبیب ہے جو ہر مریض کی دوا جانتے ہیں۔ حسین جانتے ہیں کہ کسی کس شے کی ضرورت ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ اسی چنگاری کو آگ میں تبدیل کر دیا۔ کیسے کیا؟ طریقہ بڑا مختلف تھا۔ حر کو پھپھرایا، حر کو غیظ اور غضب دلایا۔ کیا ہوا؟
حر آیا، آقا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اے حسین مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، آپ کو اس سے آگے جانے نہیں دوں گا۔ چہرہ امامت پر جلال آیا، اے حر تو مجھے روکے گا؟ امام نے سواری کو آگے بڑھایا، حر نے گستاخی کی، حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اکبر! فرزند زہرا کے چہرے پہ جلال آیا، ثقلت کا امک یا حر ماذا ترید، ہے حر کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اللہ اکبر! یہ جملہ سننا تھا، ایک لمحے کو حر کے چہرے کی کیفیت بدلی، اچانک لگام کو چھوڑ کر ٹھٹک کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ اے حسین، عرب میں اگر میدان جنگ میں کسی نے میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا تو میں حر اس سے زیادہ برے انداز میں اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی مادر کا تذکرہ سر کو جھکائے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ چنگاری تھی، حسین نے آگ دکھا دی، حسین نے یاد دلایا، نماز کا وقت قریب آیا ہے، حر تم اپنے لشکر کو امامت کراؤ، ہم اپنے لشکر کو امامت کرائیں گے۔ فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم امامت کرائیں؟ حر نے حسین کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چنگاری ہے جسے حسین بھڑکا رہے ہیں۔ یہ کب بھڑکی؟ بہت دیر سے بھڑکی، بہت دیر ہو چکی تھی، مگر حسین کی بارگاہ میں کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ شب عاشور آئی، بہت مختصر، شب عاشور آئی، حر کی زوجہ نے دیکھا حر پریشان ہے، اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے۔ اے حر، اگر کوفے میں کوئی سب سے زیادہ بہادر ہے تو تو ہے، تو کیوں جنگ سے پہلے پریشان ہے؟ کہتے ہیں میں جنگ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، ذرا کان لگا کے سن، حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش، ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی۔ یہ آوازیں مجھ حر کے کلیجے کو کاٹ رہی ہیں۔ میں حر ہی سبب بنا حسین کے لشکر کو پانی سے دور ہٹانے کا۔ میں روز قیامت اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، ذرا سوچئے، جن کمسن بچوں کی العطش کی صدائیں حر کو اتنی تکلیف پہنچا رہی تھی، ان بچوں کی ماؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ام رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب سکینہ پیاس سے تڑپتی ہوگی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج سے ہم کربلا کی جنگ پڑھنا شروع کریں گے، آج سے روزے عاشور کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ ارے جو اب تک نہ رویا اب ضرور روئے گا، اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے۔ ہاں عزیزوں، حر نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو بتایا، بس اب برداشت نہیں ہوتا، وجدت نفسی بین الجنت والنار، میں حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور واللہ خدا کی قسم میں جنت پر جہنم کو فوقیت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! حر وارثین جنت کو جانتا تھا، جنت کو پا گیا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو سوار کیا، بیٹے کو حکم دیا میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے جائیں۔ حر ایک عبد ذلیل، ایک غلام کی مانند چلے ہیں، ساتھ ساتھ جوان بیٹا چلا ہے، ادھر سے حر چلا ہے، ادھر سے حسین نے خیمے میں عباس کو حکم دیا، اے عباس خیمے سے باہر جا کے استقبال کیجئے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ ہائے کریم کربلا کی کریمی! ادھر سے عباس آگے بڑھے، ادھر سے حسین چلے ہیں،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ایک لمحہ نہ لگایا حسین نے، حر کو سینے سے لگایا. اے حر ہم نے معاف کیا، ہمارے پروردگار نے معاف کیا. میں ہاتھ جوڑ کے تمام عزاداروں کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ کا رخ کروں گا. سب مل کر اس جملے کو دہرائیں گے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، ارے زندگی میں کوئی عمل اچھا نہیں ہے، مگر مولا ہمارے جرم حر سے بڑے تو نہیں ہیں. مولا اپنے ان گناہ گاروں کو قبول کیجئے. مولا حل لی من توبہ، کیا ہمارے لیے بھی توبہ ہے؟ حسین نے حر کو سینے سے لگایا. اے حر ہم نے معاف کیا. اللہ اکبر. حر کے لیے خیمے سے پیغام آیا. اے حر علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء تجھے خوش آمدید کہتی ہے. حر نے سر کو پیٹ لیا. اے حسین اتنا غریب ہو گیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. آپ نے گریہ کیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آزاداروں ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا. چھٹے امام سجدے میں دعا کرتے تھے، خدا را ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے. رونے میں نہ شرمائیے گا. آخری جملے روز عاشورہ یا جنگ کے طبل بجائے گئے. حر نے بڑھ کر اجازت مانگی. وہ حسین کہ جو سب کو جنگ میں جانے سے روکتے تھے، جو کسی کو آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، غلام ہاتھوں کو جوڑتے تھے، پیروں کے بوسے دیتے تھے، تب جا کر اجازت دیتے تھے. وہی حر آیا، اے آقا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے فوری اجازت دے دی. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اجازت دینا بھی حسین کی کریمی تھی. حسین جانتے تھے کہ جب تک خیمے سے العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، حر شرمندہ ہو رہا ہے. حسین اتنا کریم ہے، اپنے مہمان کو زیادہ دیر شرمندہ نہ کیا. اے حر جاؤ، ہم نے اجازت دی. آخری جملے زحمت تمام. حر نے خود سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا. اللہ اللہ، اے میرے جوان جا حسین پر قربان ہو جائے. حر پہلے جوان بیٹے کو کیوں بھیجتا ہے؟ اے آقا خوف ہے کہیں میرے قتل کے بعد یہ دوبارہ نہ پلٹ جائے. اللہ اکبر. اے حر آپ کے جذبے کو سلام. حر کا جوان جنگ کرنے گیا ہے. ارے بہادر کا بیٹا بہادر ہوتا ہے. خوب جنگ کی ہے اور کیوں نہ کرتا. حر کا جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہ تھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. آخری جملے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. آزاداروں، حر کا جوان چلا، خوب جنگ کی. جب جنگ کر کے تھک گیا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، ایک مرتبہ زخمی ہوا، سواری سے زمین کو آیا، آواز دی
فمعن الله أجركم على الزهراء أجركم على الله ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے واسطہ حر کے نصیب کا، تجھے واسطہ حر کی قسمت کا، تجھے واسطہ حر کے مقدر کا، تجھے واسطہ حر کی نیت کا، تجھے واسطہ حر کی توبہ کا. بار الہا ہم سب آزاداران حسین کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہا مثل حر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. بار الہا جو مومنین و مؤمنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، بار الہا دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہا جو بیمار ہیں، خصوصاً ایک مومنہ کے لیے دعا کی التماس ہے، اور کل ایک بچے کے والد نے ایک ورقہ دیا تھا، میں نہ پڑھ سکا جلدی میں. اس بچے کی صحتیابی کے لیے، اس مومنہ کی صحتیابی کے لیے بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. بار الہا کل بیمار مومنین و مومنات، خصوصاً ان دو بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہا ملک خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے ظالموں اور شریروں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بار الہا اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. بار الہا سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.